اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان اوصاف اور علامات کو بیان کیا جاتا ہے جن کو قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، نام مبارک۔ قرآن مجید اور احادیث مشہورہ میں جس نام سے آپ کو شہرت حاصل ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 2، آپ کی کنیت۔ قرآن کریم کی آیت ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کنیت ابن مریم ہے۔ نمبر 3، آپ کا لقب۔ قرآن کریم کے آیات کے اندر آپ کے 3 القاب بتلائے گئے ہیں۔ ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس آیت کے اندر اسمہ المسیح، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایک لقب مسیح ہے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اور اس آیت کے اندر آپ کے 2 لقب ذکر کیے گئے، ایک کلمت اللہ اور ایک روح اللہ۔ نمبر 6، آپ کی والدہ ماجدہ۔ قرآن مجید اور احادیث مشہورہ میں آپ کی والدہ محترمہ کا نام جو مشہور ہے وہ ہے مریم، مریم بنت عمران۔ آپ بغیر والد کے محض قدرت خداوندی سے پیدا ہوئے۔ نمبر 8، آپ کے نانا۔ قرآن کریم کی ایک آیت مریم ابنۃ عمران اللتی، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نانا کا نام عمران ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو عمران ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ان کو عمران علیہ السلام کہا جائے گا۔ آپ کے ماموں کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ سورہ مریم کی آیت یا اخت ہارون، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو ماموں ہیں ان کا نام ہے ہارون۔ یہاں ہارون سے مراد نبی ہارون نہیں ہے، بلکہ وہ تو مریم علیہ السلام سے بہت پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کے نام ہی سے حضرت مریم علیہ السلام کا بھائی کا نام ہارون رکھا گیا۔ آپ کے نانی اذ قالت امرأۃ عمران، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین آپ کی نانی کا نام حنہ لکھے ہیں۔ ان کی ایک نظر تھی، وہ کیا نظر تھی؟ قرآن کی آیت آل عمران کی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، ان کی یہ نظر کہ اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ نظر ہے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں حنہ کی، یعنی عمران کی بیوی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی، کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، ان کی یہ نظر کہ اس حمل سے جو بچہ ہوگا وہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتھا، پھر اس حمل سے لڑکی کا پیدا ہونا، انی وضعتھا انثی، پھر ان کا عذر کرنا کہ یہ عورت ہونے کی وجہ سے وقف کے قابل نہیں، انی سمیتھا مریم، پھر اس لڑکی کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے بعض حالات کو بیان کیا جاتا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ انی اعیذھا بک، کہ وہ شیطان کے مس سے محفوظ تھی،
وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ان کا نشود و نما غیر عادی طور پر ایک دن میں سال بھر کے برابر ہونا۔ اذ یختصمون علی، مہاجرین بیت المقدس کا مریم کی تربیت میں جھگڑنا اور حضرت زکریا کا کفیل ہونا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ان کو محراب میں ٹھہرانا، اور وجد عندہا رزقا الآیہ، ان کے پاس غیبی رزق آنا۔ قالت ہوا من عند اللہ، زکریا کا سوال اور مریم کا جواب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتوں کا ان سے کلام کرنا، ان اللہ اصطفاک، ان کا اللہ کے نزدیک مقبول ہونا، وطہرکی، ان کا حیض سے پاک ہونا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام دنیا کی موجودہ عورتوں سے افضل ہونا۔ یہاں تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے بعض حالات کو ذکر کیا گیا جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات، استقرار حمل وغیرہ کو ذکر کیا جاتا ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اِذِ انتبذت، یہ سورہ مریم کی آیت کا ٹکڑا، مریم کا ایک گوشہ میں جانا، مکاناً شرقیہ، اس گوشہ کا شرقی جانب میں ہونا، واتخذت من دونہم حجابا، ان کا پردہ ڈالنا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ان کے پاس بشکل انسان فرشتہ کا آنا، انی اعوذ بالرحمن منک، مریم کا پناہ مانگنا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، فرشتہ کا من جانب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر دینا، اَنَّ يَكُونُ لِي غُلَام، مریم کا اس خبر پر تعجب کرنا کہ بغیر صحبت مرد کے کیسے بچہ ہوگا۔ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلِيَّ حَيٍّ، فرشتہ کا من جانب اللہ یہ پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ سب آسان ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، بس بحکم خداوندی بغیر صحبت مرد کے ان کا حاملہ ہونا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، یہ سورہ مریم کی آیت کا ٹکڑا، درد زہ کے وقت کھجور کے درخت کے نیچے جانا۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات اور استقرار حمل وغیرہ کا بیان ہوا جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ آپ کی ولادت کس جگہ اور کس طرح ہوئی اس کو سورہ مریم ہی کی ایک آیت فَإِذِ انتَبَذَتْ مِنْهُ مَكَانًا قَصِيًّا میں ذکر کیا کہ مسکونہ مکان سے دور ایک باغ کی گوشہ میں، اور إِلَى جِزْءِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کے تنا پر ٹیک لگائے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی اس وقت وہ۔ ولادت کے بعد کے حالات حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم کے کیا ہیں اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، مریم کا حیا کی وجہ سے پریشان ہونا اور لوگوں کی تہمت سے ڈرنا۔ اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ، درخت کے نیچے سے فرشتہ کا آواز دینا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ نے تمہارے نیچے ایک نہر پیدا کر دی ہے۔ تساقط علیکی رطابا جنیہ، ولادت کے بعد حضرت مریم کی غذا تازہ کھجوریں۔ فآتت بہ قومہا تحملہ، حضرت مریم کا آپ کو یعنی حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھا کر گھر لانا۔ یا مریم لقد جئتی شیئا فریہ، ان کی قوم کا تہمت رکھنا اور بدنام کرنا۔ جب ان کے قوم کے لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگایا اور بدنام کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم سے تہمت کا دفاع کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں سے کلام کیا اور حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا کلام کرنا اور فرمانا کہ میں نبی ہوں، یہاں تک سب علامات قرآن سے بیان کی گئی ہیں۔ کل انشاءاللہ کچھ قرآن کی آیات سے اور کچھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا جائے گا، ان حالات کو بیان کیا جائے گا جو آپ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔